بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ معزز سامعین، خانقاہ سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خانقاہ دراصل مذہب اسلام کی تعلیمات کو عام فہم طریقے سے عام لوگوں تک پہنچانے کے مرکز کو کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خیر المجالس میں فرمایا کہ خانقاہ کا لفظ دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ خانہ اس کا مطلب ہے گھر اور کاہ اس کا مطلب ہے دعا یا عبادت، تو اس کے معنی ہوئے کہ خانقاہ عبادت کا گھر، دعا کا گھر۔ اگر ہم بر صغیر کو دیکھیں تو صدیوں سے بر صغیر کا جو منتشر معاشرہ ہے، جہاں پہ ذات پات، اونچ نیچ یہ سارے عوامل کار فرما ہیں، ایک مرکز جس نے اجتماعیت کا درس دیا، جس نے سماجی مسائل حل کرنے کو مدد کیا، وہ صرف اور صرف خانقاہ تھی، جو اس دور میں چھوٹے چھوٹے دیہات میں قائم کی گئیں، اور جہاں پہ لوگ ہندو، مسلمان، امیر، غریب، ہر رنگ نسل کے لوگ اکٹھے ہوتے، اور اجتماعی طور پہ بزرگان دین خانقاہ کے سربراہ کا کردار، تعلیمات سے متاثر ہو کر دین اسلام کی طرف راغب ہوتے۔ سلطان بلبن ایک ایسا بادشاہ تھا جو صرف امراء سے اپنا رابطہ رکھتا تھا، غریب لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، ملتا جلتا نہیں تھا۔ ایک دفعہ وہ ایک خانقاہ میں چلا گیا جہاں اس نے دیکھا مرد، بچے، خواتین، ہندو، مسلمان، کھشتری، ویش، شودر، یہ سارے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا کہ اصل سلطنت تو خانقاہ میں ہے، میں تو صرف ایک خاص طبقے تک محدود ہوں۔ دوسری طرف اگر قرآن پاک کو سامنے رکھیں تو قرآن پاک کا جو مومن کے بارے میں حکم ہے کہ رحماء بینہم، آپس میں محبت اور رحمت اور شفقت سے رہتے ہیں، اس کا عملی مظاہرہ اگر ہم نے دیکھنا ہو تو ہم خانقاہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنجر شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت مثال سے خانقاہ کے بنیادی مرکز کو، بنیادی مقصد کو ہمارے سامنے اجاگر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک ملفوظات کی کتاب میں کہ ایک شخص نے لنگر میں آپ کی خدمت میں کینچی پیش کی، تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ لنگر میں سوئی پیش کرتے۔ تو اس آدمی نے عرض کی، حضور اگر آپ اس کی تفصیل ارشاد فرمائیں۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنجر شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کینچی کا کام ہے وہ ایک کو دو حصوں میں بانٹ دیتی ہے، ایک کو دو کر دیتی ہے۔ سوئی کا یہ کام ہے کہ وہ دو کو ملا کے ایک بنا دیتی ہے۔ تو ہم یہاں پہ ایک کو دو کرنے کے لیے نہیں بلکہ دو کو ایک کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج کے اس دور میں بھی اگر ہمیں امن، محبت، برداشت، رواداری اپنے معاشرے میں چاہیے تو ہمیں خانقاہ کے مرکز کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ یہ خانقاہ جو ہے، جو آپ کی خدمت میں جہاں سے میں حاضر ہوں، اس خانقاہ میں آپ دیکھیں لنگر اور خانقاہ یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ تو لنگر ایک جسمانی ہوتا ہے، ایک روحانی لنگر ہوتا ہے۔ تو اس خانقاہ سے آپ کو روحانی لنگر بھی پیش کیا جائے گا۔ روح کا لنگر کیا ہوگا؟ کبھی حضرت جلال الدین رومی کے سوز و ساز کی بات ہوگی، کبھی حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت کی فہم و فراست کی بات ہوگی، کبھی حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے درد دل کی بات ہوگی، کبھی حضرت ابو سعید الخیر رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا جائے گا۔ تو یہ تمام شخصیات، حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ تو گاہے گاہے آپ کی خدمت میں یہ لنگر، روحانی لنگر خانقاہ سے پیش کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ مستفیض ہوں گے، اور انشاءاللہ انہی الفاظ سے میں اجازت چاہوں گا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔